ڈیفینیٹلی ایک اچھا انیشیٹو ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا، لیکن اب جو آگے سوال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز کا سنجیدہ ہونا بڑا ضروری ہے اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے، کیا پاکستان تحریک انصاف اس سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی؟ اور اگر وہ شامل نہیں ہوتی اس ڈائیلاگ کے اندر تو کیا اس کے بغیر ڈائیلاگ کامیاب ہو جائیں گے؟ دعا پہلے تو مجھے فواد چودھری صاحب کو مبارک دینے دیں، رانا صاحب نے تسلیم کر لیا آج ان کا رول، یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ سے اس کے حق میں ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے، کوئی ایسا ماحول بناتے رہیں۔ دیکھیں، جتنا اسپیکٹرم براڈ ہوگا اس ڈسکشن کا، ایک پریشر بنتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پریشر صرف احتجاج کرنے سے نہیں بنا کرتا، یا سڑکوں پہ آنے سے یا کوئی دھرنے دینے سے نہیں بنتا۔ ایک معاشروں میں پریشر اس طرح سے بھی بنا کرتا، اور اس سے زیادہ مہذب انداز نہیں ہوتا پریشر بنانے کا۔ لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جی اس میں عمران خان کی رہائی کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ پہلے دن یہ رکھ لیں گے ڈیمانڈ، تو چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ظاہر ہے آپ کہیں سے آپ کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے خواتین کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ گورنمنٹ پہ اپنا وزن ڈال رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آؤ کمیٹی بناؤ، اور اگر تم سنسیئر ہو اور واقعی چاہتے ہو مذاکرات، کیونکہ اس دفعہ ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت شہباز شریف صاحب کی طرف سے آئی تھی، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آئی تھی، اور اس کے بعد چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور آج وہ ذرائع کے والے سے بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے اختیار دے دیا ہے اسپیکر کو کہ وہ بنائیں کمیٹی اور چیزیں آگے بڑھائیں۔ اور اسپیکر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹڈ، ظاہر ہے اس میں یہ فواد چودھری وغیرہ سے تو بات وہ نہیں کریں گے، لیکن جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان سے تو بات ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بڑھتے بڑھتے کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ پھر کہیں چانس یہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، گورنمنٹ پیچھے ہٹ جائے، اگر انیشیلی کوئی بھی چیز وہ نہ کرنے کی پوزیشن میں ہو یا نہ کر سکے، تو یہ ویسے ہی ٹوٹ جائیں گے مذاکرات، یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لیکن گورنمنٹ کی سنسیئرٹی کو ٹیسٹ تو کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ آپ یہ کہہ کے بیٹھ جائیں کہ جی گورنمنٹ کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم بات نہیں کرتے۔ اور بار بار وہ جن ڈی جی ایس پی آر صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں عامر، وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھئی سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی حل ہونے ہیں نا، تو آپ سیاسی جماعتوں تے حل کریں۔ کے پی کے حوالے سے آج وہ جو ان کے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے کچھ وضاحتیں پیش کی ہیں، انہوں نے کچھ بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ آپریشن کیوں نہیں چاہتے یہاں۔ وہ بھی سننی چاہیے باتیں، مطلب وہ ان کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایک بندہ وہاں پہ بات کر رہا ہے، اپنے لوگوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں اگر کچھ تحفظات ہیں تو ظاہر ہے ان کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو پاکستان کے مفاد میں ہے نا کہ دہشت گردی ختم ہو، اور پہلے بھی پاکستان کے مفاد میں دہشت گردی ختم کی گئی تھی۔ وہ ظاہر ہے کسی کا ذاتی مفاد تو نہیں ہے، نہ فوج کا ہے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک پاکستانی کی سوچ ہے اور اس کی خواہش ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، ہم بھی کہیں پراسپیرٹی نظر آئے ہمارے بھی۔ اور بالکل ٹھیک ہے کہ آپ وہ JF-17 تھنڈر بھی بیچیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اور بھی معاملات چلتے رہیں، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی یہاں آ جائے، وہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک امن اور سکون نہیں ہوگا ملک میں، ان چیزوں کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ادھر سے آپ کو زر مبادلہ کے آئیں گے پیسے، ادھر آپ خرچ کر رہے ہوں گے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول اور پولیٹیکل ایٹماسفیئر بھی اس طرح ہو جائے، کہیں کوئی مطلب منیمم تو کسی پہ اتفاق ہو جائے نا کہ جی چلے یہاں تک ٹھیک ہے، باقی اس سے آگے بعد میں بڑھ جائیں گے، فی الحال یہ ہم طے کر لیتے ہیں، یہ چیزیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو اعلامیہ آج پیش کیا گیا ہے اس میں کچھ ایسی شرائط ہیں جن پہ گورنمنٹ عمل درآمد نہ کر سکے۔ گورنمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے، اگر سنسیئرٹی ہے تو پھر ان کے مطالبات پہ عمل درآمد کا آغاز کر دینا چاہیے میرے حساب سے۔ لیکن ایفرٹ اچھی ہے، یہ جاری رہنی چاہیے، اور اسپیکٹرم اور براڈ ہونا چاہیے، اور طبقات کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے ڈیبیٹ میں۔ جی فیصل صاحب، یہ ایفرٹ اچھی ہے جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، اور طبقات کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی تناؤ میں کمی آئے گی؟ نہیں، کیا اس سے تناؤ تو ہے بھی نہیں، نہ تو کمی کیا آنی ہے۔ اب تو یہ تناؤ تو ایک ایسا ہے نا جس کا ہم سب جو ہے نا عادی ہو چکے ہیں، ہمیں یہ تناؤ تو ہمیں تناؤ ہی نہیں لگ رہا۔ اور جب تناؤ ہوگا تو مذاکرات ہو جائیں گے۔ جب حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ تناؤ ہو گیا ہے
تو پھر ہو جائیں گے مذاکرات. ابھی تناؤ نہیں ہے, تو اس لیے تو ہمیں بے فکر رہنا چاہیے. باقی یہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کہی ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو ہم یا پاکستان میں بسنے والا کوئی انسان جو یہ نہیں چاہتا یا یہ بات ادارہ نہیں کرتا؟ تو ٹھیک ہے, سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے, ان پہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. اس میں کیا ابھی تسلیم کر رہے ہیں کہ سارے کام ہوئے ہوئے؟ اگر یہ ہوئے ہوئے ہیں تو مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پابندیاں ہیں تو ان پہ کس بات کے پھر آپ جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کبھی بھی جو ہے نا رہائی کے لیے قیدیوں سے مذاکرات نہیں ہوتے. قیدی صرف وہ نہیں ہے جو جیل کے اندر ہیں, ہمارے ملک کے اندر اقتدار کے اندر بھی قیدی ہوتے ہیں. تو قیدی تو بے اختیار ہوتا ہے, چاہے وہ جیل کے اندر ہو یا اقتدار کے اندر ہو. ان کے درمیان کوئی مذاکرات جو ہے ایک تفریح ہو سکتی ہے. آپ کو پروگرام کو 2-3 ہفتے کا جو ہے وہ مل جائے گا, مواد مل جائے گا, یہی ہم چاہتے ہیں. اور پھر لوگ بولیں گے بس یہ پاکستان جو ہاں بس یہ اس حد تک تو ہو جائے گا. اس کے لیے آپ بے فکر رہیں, یہ کام تو ہو جائے گا, یہ آپ ٹینشن مت لیجیے گا. کسی کا بھلا تو ہو رہا ہے نا. باقی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس سے کوئی باقی آپ یہ سمجھیں کہ نتیجہ نکل آئے گا, کیسے نکل آئے گا؟ وہ عامر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ اس نقطے پہ بات کریں گے کہ ہم 8 فروری نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں ہوگی, یہی تو نقطہ ہے بات چیت کا. باقی نقطہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا نقطہ ہے؟ 8 فروری عامر صاحب کی دوسری بات بھی صحیح ہے. اگر 8 فروری آپ نہیں مانتے تو پھر وہ اپنی طاقت سے تسلیم کروانا پڑے گا آپ کو کہ ہم باقی آپ میں اتنی دم ہو, وہ آپ کروا نہیں پا رہے. آپ سے مطلب تحریک انصاف والے کروا نہیں پا رہے. آپ کے خالی ٹویٹ پہ تو کوئی آپ کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا. باقی یہ جو اس طرح کے لوگ جو نکلے, ان کو ایک وہ مل گئی, ان کے پولیٹیکل اسٹیک کیا ہے؟ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ اپنے اپنے علاقوں کی سیاست, کیا وہ کونسلر کا الیکشن جیتنے کی بھی جو ہے وہ سکت رکھتے ہیں؟ یہ تو خود کسی طرح ہے کہ ہمیں عمران خان جو ہے وہ ہمارے پہ جو ہے وہ آشیرواد دے دے تو ہم جو ہے وہ ہماری سیاست جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے. باقی جو اس ملک کی ریکوائرمنٹ ہے نا, جو اس ملک کی جو ضرورت ہے, جس کو کہتے ہیں نا سمت درست کرنے کے لیے, آپ یقین کریں کہ اس ملک کا کوئی بھی طبقہ سیاسی یا غیر سیاسی وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے, چاہے وہ جیل کے اندر ہے یا جیل کے باہر ہے. کیونکہ ہم سب کی ناکیں جو ہے نا وہ پاکستان سے بڑی ہو چکی ہیں, ہماری انائیں پاکستان سے بڑی ہو چکی ہیں. ہماری اندر کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کیا کہ جس میں وہ ناک کرنے نا تکبر, ہم اپنی نسلوں کا سوچنے کو جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے. تو بس پھر تو ایسا ہی ہوگا. پیج پہ آنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمیں اپنی ناکوں کو چھوٹا کرنا ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سب لوگ عمر کے کس اسٹیج کے اوپر ہیں. جتنے بھی جس کو اب بومرز کہہ رہے ہیں, جین زی تو اس ملک کی جاہل ہے نا, دنیا کا واحد ملک ہے جس کی جین زی کو جو ہے ملک کے دانشوروں نے بولا جاہل ہوتے ہیں. یہ ویسے یہ کمال ہوا ہے, لیکن بومرز کے ہاتھ میں تو ملک ہے. تو ان کو یہ خود سوچنا ہوگا کہ وہ عمر کی جس اسٹیج پر ہے وہ آنے والی نسلوں کو جو ہے نا وہ کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں. ایک دن تو ہم سب نے چلے جانا ہے نا, اللہ پاک کی ذات نے رہنا ہے اور یہ پاکستان کو رہنا ہے. تو یہ کون سا ملک ہم دے کے جا رہے ہیں اس کو, تو اس کا کیا قیمت یہ آنے والی جو ہے نا وہ نسلیں جو ہے نا ادا کریں گی. آج تو ٹھیک ہے ہمارے پاس طاقت بھی ہے, بہت ساری چیزیں نا ہمیں اچھی لگتی ہیں, لیکن اس کی قیمت کیا ہماری آنے والی نسلیں تو ادا نہیں کریں گی. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی ناکوں کو چھوٹا کریں, پاکستان کو بڑا کریں. بالکل, اپنی جو میں ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے. کوئکلی ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.